ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں آج بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اوپر چلی آئی تھی۔ اس لڑکے کو دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا، اور جب بھی وہ مجھے مسکرا کر دیکھتا تو میرا دل ایک دم بے ترتیب ہو کر دھڑکنے لگتا، اور میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتی۔ اس کی مسکراہٹ جب مجھے جوابی طور پر موصول ہوتی تو میرا دل گنگنا اٹھتا۔ میں اس کے دیکھنے اور مسکرانے کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگ گیا تھا، اور جب تک میں اسے دیکھتی نہیں تھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا دن نہیں گزرتا تھا، میں بے چین پھرتی رہتی تھی۔ حالانکہ نہ میں نے کبھی اس سے بات کی، نہ اس نے کبھی مجھے مخاطب کیا، نہ ہی میں اسے جانتی تھی اور نہ ہی مجھے اس کا نام پتہ تھا۔ صرف اس کا دیکھنا اور مسکرانا میرے دل کو اتنا بڑھاوا دے گیا تھا کہ میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنا حال دل اس تک پہنچاؤں۔ یہ دیکھنا دکھانا تو کتنے دنوں سے چل رہا تھا، لیکن آج تک اس سے بات آگے نہیں بڑھی، اور پھر اسی طرح سوچتے سوچتے مجھے ایک حل سوجھ ہی گیا، اور میں نے اگلے ہی دن اس کے اوپر عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج ہی اس کے گھر جا کر اسے اپنے دل کا حال کہہ سناؤں گی۔ حالانکہ یہ بات اچھی تو نہیں تھی، لیکن اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں آج آہستہ سے برابر والے گھر میں کود گئی، اور جیسے ہی میں نیچے صحن میں اتری تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے پیر زمین میں جکڑ لیے، اور میں ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرا نام صبا ہے، اور میں ایک 19 سال کی شوخ و چنچل لڑکی ہوں۔ میں اپنی اماں کی چھوٹی بیٹی ہوں۔ مجھ سے بڑی میری ایک بہن ہے، اور وہ شادی شدہ ہے۔ کبھی کمار ہمارے گھر میں آتی ہے۔ اماں میرے بچپن میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں تو 1 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا کوئی بہت اچھی ملازمت تو نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی اماں کہتی ہیں کہ ہماری گزر بسر بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی، اور شاید اب اخراجات بھی اتنے نہیں تھے۔ لیکن ابا کے گزرنے کے بعد اماں کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو اماں کو عملی میدان میں قدم رکھنا پڑا۔ اماں، جو کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، انہیں صرف پارلر کا کام آتا تھا۔ اماں کو چونکہ پارلر کا شوق تھا، اسی لیے اماں نے یہ کام سیکھا تھا۔ لیکن پھر ابا سے شادی کے بعد اماں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اب چونکہ شادی کے 5 سال کے بعد ہی اماں بیوہ ہو گئی تھی، اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک 4 سال اور دوسری 1 سال کی تھی۔ اسی لیے عدت گزارتے ہی اماں کو عملی میدان میں قدم رکھنا پڑا۔ اماں نے کچھ ادھار پکڑ کر گھر کی بیٹھک کو پارلر کی شکل دے لی، اور وہاں پر بیٹھ کر محلے کی عورتوں کو حسین سے حسین تر بنانے لگی۔ اماں کے ہاتھ کا ہنر کا کمال تھا۔ وہ بڑے اچھے انداز میں کام کرتی تھیں۔ پہلے پہل تو محلے کی عورتیں ہی اماں کے پاس آتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ اماں کے کام کے چرچے محلے سے نکل کر دور تک پھیلنے لگے، اور یوں اماں کا اچھا خاصا روزگار چل نکلا۔ اماں اس میں بہت خوش تھی کہ گھر بیٹھے عزت کی کمائی نصیب ہو رہی ہے، اور یوں اماں کا وہ پارلر خوب مشہور ہو گیا، اور 1 سال میں ہی اماں نے اس پارلر کو اچھی خاصی شکل دے ڈالی۔ وہاں پر اب اماں کے پاس 2 لڑکیاں بھی کام سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ میں تو ابھی چھوٹی تھی تو اماں کے پاس ہی رہتی تھی۔ جب اماں کے پاس کوئی کلائنٹ آتی تو ہم دونوں بہنیں بھی وہیں پر بیٹھی ہوتی۔ میری بڑی بہن کو تو کوئی اتنا شوق نہیں تھا، لیکن مجھے اماں کے ان کاموں کا بڑا شوق تھا، اور میں اماں کی چیزیں خوب چھیڑا کرتی۔ اماں جب مجھے ڈانٹتیں، روکتیں، منع کرتیں، لیکن میں باز نہیں آتی تھی، شرارتیں کرتی رہتی اور اماں کی چیزوں کو چھیڑتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کام میں دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ہم دونوں بہنیں بھی بڑی ہوتی گئیں۔ میری بڑی بہن تو 10ویں پاس کرنے والی تھی، جبکہ میں ابھی 7ویں کلاس میں تھی۔ لیکن اماں کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی کافی حد تک پارلر کا کام آ گیا تھا، اور میں اپنے چہرے پر بہت کچھ آزماتی رہتی تھی۔ میری اماں چونکہ بہت خوبصورت تھی تو میں بھی اماں پر ہی پڑی تھی۔ میری بڑی بہن بھی پیاری تھی، لیکن میری جیسی بات اس میں نہیں تھی۔
कुछ अब मैं अपने मुंह पर अक्सर चीज़ें आजमाती रहती तो मेरा रंग लश्कारे मारने लग गया था। हालांकि अम्मा मुझे मना करती थी कि अभी तुम कम उम्र हो और इस तरह की चीज़ें अभी से इस्तेमाल मत करो, लेकिन मैं किया करती थी। उनको देखकर मुझे भी शौक होता था, इसलिए मैं भी अपने चेहरे पर आजमाती रहती। नतीजतन मेरी रंगत बहुत साफ थी और जिल्द चमकदार थी। मैं शुरू से ही कुछ आज़ाद ख्याल और खुले जहन वाली लड़की थी। मैं शुरू से चूंकि अपने मोहल्ले के स्कूल में पढ़ी थी, उसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, तो अक्सर लड़कों के साथ मेरी दोस्ती हो जाती थी। मेरा मिजाज ऐसा था कि मेरी दोस्ती लड़कों के साथ ज़्यादा हो जाती थी और कुछ लड़के भी मेरी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते थे। लड़के तो मेरी तारीफ़ करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान लड़कों की तरफ बढ़ता गया। बड़ी क्लास में आकर लड़के और लड़कियों के सेक्शन अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी ब्रेक के दौरान अक्सर हम इकट्ठे ही बैठ जाते। क्लास में एक लड़का अली था। मेरी उसके साथ खूब दोस्ती थी। हम अक्सर ब्रेक में इकट्ठे बैठे ही नजर आते और स्कूल से वापसी पर भी वही मुझे ज़्यादातर घर तक छोड़कर जाता। अली के कहने पर ही मैंने उसी की एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि अम्मा मुझे मना कर चुकी थी कि एकेडमी का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम वैसे भी आर्ट्स पढ़ रही हो तो उसके लिए भी तुम्हें एकेडमी नहीं चाहिए। लेकिन अली ने कहा था और मुझे अली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना था, इसीलिए मैंने अम्मा के इनकार को किसी खातिर में ना लाकर उसकी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और फिर अब स्कूल से आने के 2 घंटे बाद मैं 4 बजे फिर से एकेडमी चली जाती और वहाँ से आते आते मुझे 7 से 8 बज जाते। अम्मा को इतनी देर हॉल पढ़ते रहते। एकेडमी से वापसी पर भी अक्सर अली मुझे छोड़कर जाता और एक दिन अम्मा ने मुझे अली के साथ आते देख लिया। उस दिन हुआ कुछ यूँ था कि एकेडमी से काफ़ी देर हो गई थी और अंधेरा फैल गया था। अली मुझे छोड़ने के लिए ही आ रहा था कि अम्मा ने सामने देख लिया, क्योंकि अम्मा भी परेशान होकर मुझे एकेडमी से लेने के लिए आ रही थी। अम्मा को देखकर मेरा रंग एकदम फक सा हो गया। अम्मा ने भी मुझे गुस्से और हैरत से देखा और घर ले आई तो गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी, मैं तुम्हें ये सब करने के लिए एकेडमी भेजती हूँ, क्यों तुम उस लड़के के साथ आ रही थी, कौन है वो? जबकि मैंने ये कहकर अपनी जान छुड़ाई कि आज मुझे देर हो गई थी, इसी वजह से सर ने उस लड़के को मेरे साथ भेज दिया और वो मुझे घर तक ही छोड़ने आ रहा था। मैं तो उसे जानती भी नहीं। अम्मा ने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया और यूं मेरी जान खलासी हो गई। लेकिन अब हर दूसरे दिन जब अली मुझे छोड़ने आता तो मोहल्ले में से कोई न कोई अम्मा को बता देता। अम्मा को अब ये बात खटकने लगी थी और उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि अगर तुमने उस लड़के के साथ आना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें एकेडमी से उठवा लूँगी। अम्मा की धमकी असर कर गई थी और मैंने अली को घर छोड़ने से मना कर दिया था। उन्हीं दिनों में जब मौसम बदल रहा था तो मैं उस मौसम की लपेट में आ गई और मुझे बुखार हो गया। 2 दिन में स्कूल भी नहीं जा सकी और एकेडमी भी नहीं जा सकी। अली घर पर मेरा पता लेने के लिए आ गया। उसे देखकर तो मैं खुद हैरान रह गई थी। मुझे उसे इतनी जुर्रत की उम्मीद नहीं थी और अम्मा ने तो उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। उसके बाद अम्मा ने मुझे बेनक़्द सुनाई और साफ तौर पर मुझे मना कर दिया और कहा कि अगर तुम दोबारा उस लड़के के साथ घर पर वापस आई या वो लड़का तुम्हारे पीछे घर तक आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा उस वक्त शदीद गुस्से में थीं, इसलिए मैंने भी उनके साथ कोई बहस नहीं की और खामोशी से सर हिला दिया। ताहम अगले दिन अली भी मुझसे काफ़ी नाराज़ था। उसका कहना था कि वो मेरे घर तक आया था और अम्मा ने उसकी बेइज्जती की थी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से माजरत करके मनाया और फिर कहीं जाकर वो माना। अली के साथ मेरी दोस्ती बस स्कूल तक की रही थी। जैसे ही हम स्कूल से फारिग हुए वो किसी और कॉलेज में चला गया और मैं किसी और कॉलेज में चली गई। यूं तो मेरा कॉलेज लड़कियों वाला ही था, लेकिन मुझे अब लड़कों से दोस्ती का चस्का पड़ चुका था और ये मुझे तब पता चला जब एक दिन घर वापस आते हुए रास्ते में चौक के करीब एक लड़का खड़ा देखा। उस लड़के को देखकर एकदम मेरे दिल ने धड़कनें तेज कर लीं।
لڑکا بہت خوبصورت تھا اور پڑھا لکھا تھا۔ وہ وہاں پر کسی کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے پہلے اس لڑکے کو آتے جاتے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہلی بار ہی اسے دیکھ رہی تھی، اور بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ کر گزری کہ اس نے اس بات کو محسوس کیا اور پیچھے مڑ کر باقاعدہ مجھے دیکھا۔ میں نے بھی تھوڑا آگے آ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر جب اسے دیکھا تو وہ کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک مسکراہٹ پاس کی اور آگے بڑھ گئی۔ تب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ میں جب کالج سے واپس آتی تو وہ لڑکا وہاں پر کھڑا ہوتا اور اکثر بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتا کہ میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جاتی۔ اور پھر ایک دن اس نے میرے راستے میں ایک خط پھینکا۔ گھبراہٹ کے عالم میں نے جلدی سے وہ خط اٹھا کر مٹھی میں بھینچ لیا اور جلدی جلدی گھر آ گئی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ارد گرد کسی نے دیکھا تو نہیں، کیونکہ محلے میں سے کوئی بھی دیکھتا تو اماں کو جا کر بتا دیتا اور اماں پھر بہت غصہ کرتی۔ میں وہ خط لے کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں پر کھول کر جب اس خط کو پڑھا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک ایک لفظ محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک نئی داستان سنا رہا ہے۔ اس کا خط پڑھ کر میں خیالوں ہی خیالوں میں کسی اور دنیا میں پہنچ گئی تھی، اور پھر میں نے بھی جوابی طور پر اسے خط لکھا، اور یوں ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھتے اور اپنی بات کہہ دیتے، اور پھر ایک دن جب اس نے کہا کہ اس طرح خط لکھنے میں بات کا مزہ نہیں، میں تمہیں فون پر سننا چاہتا ہوں، تم سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے جب اس سے کہا کہ ہمارے گھر پر تو فون ہی نہیں ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں کل تمہیں موبائل اور سم لا کر دے دوں گا، ہم اسی پر باتیں کیا کریں گے۔ میں نے بھی بخوشی حامی بھر لی، کیونکہ مجھے بھی اس بات کا شوق تھا کہ میرے پاس اپنا فون ہوتا اور میں بھی آزادی کے ساتھ اس فون کے اوپر باتیں کرتی۔ اور جب اس لڑکے کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور اس نے مجھے فون لا کر دے دیا تو میری تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے اب باقاعدہ اس کے ساتھ روزانہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور یہی نہیں بلکہ اب تو میری ایک دو لڑکوں کے ساتھ اور بھی دوستی ہو گئی تھی، اور اب میں اتنی دیدہ دلیر ہو چکی تھی کہ آتے جاتے اکثر میں انہی لڑکوں کا سہارا لیتی، ایک کے ساتھ جاتی اور ایک کے ساتھ واپس آتی۔ محلے میں اب میرے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگی تھیں۔ اکثر میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ ان لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ مجھے کافی اچھے اچھے تحفے ملتے اور باہر گھومنے کو ملتا اور اچھا اچھا کھانا کھانے کو ملتا، اور میں جب ہلکا پھلکا سا بھی تیار ہو کر جاتی تو وہ تعریفوں کے ڈھیر لگا دیتے، تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ نہ جانے میری کون سی حس کو تسکین ملتی کہ میں جھوم اٹھتی اور ان کے تعریفوں کا نشہ مجھے لے ڈوبتا۔ اب ایک وقت میں میری 3 لڑکوں سے دوستی تھی، اور میں باری باری تینوں کے ساتھ باتیں کرتی، گھومتی پھرتی، کھاتی پیتی اور ان سے اپنی فرمائشیں پوری کرواتی۔ محلے کی عورتوں کی باتیں اب گھر تک آنے لگ گئی تھیں۔ اکثر عورتیں آ کر جب میرے بارے میں بات کرتیں تو اماں ان کو ڈانٹ دیتی اور کہنے لگتی کہ نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ لیکن اندر ہی اندر کہیں اماں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ میں لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھتی ہوں، اور اس بات کا یقین اماں کو تب ہو گیا جب ایک دن اماں نے میرے پاس موبائل دیکھ لیا۔ اماں کی آنکھوں کی بے یقینی اور بے اعتباری بہت واضح تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گئی، کیونکہ اماں نے مجھے جیسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں اس دن شام کے وقت ہی چھت پر آ گئی تھی، کیونکہ اکثر میں شام کو بہانہ بنا کر چھت پر آ جاتی اور ارد گرد کے لڑکوں کو تاڑتی اور ساتھ ساتھ کسی نہ کسی سے فون پر بات کرتی رہتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنی دھن میں مگن باتیں کرنے میں مصروف تھی کہ پیچھے سے اماں اچانک چلی آئیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں کی آنکھوں میں غم، غصہ، حیرت اور بے اعتباری تھی، جس نے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا کے رکھ دیا۔ لیکن پھر میں نے ہکلاتے ہوئے اماں سے بس اتنا ہی کہا، اماں وہ میری کالج کی دوست ہے۔
میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اماں نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگیں، صبا، لوگوں نے تیرے بارے میں بہت باتیں کی، مجھے آ کر روز نئے نئے قصے سناتی تھی، لیکن میں نے کسی کی بات کا یقین نہیں کیا۔ مجھے اپنی تربیت پر اور اپنے خون پر فخر تھا، لیکن مجھے کیا اندازہ تھا کہ تو ایسی نکلے گی۔ اگر مجھے ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتی۔ اماں نے اتنی نفرت سے کہا کہ میں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی، اور اس کے بعد جیسے مجھے بے حد شرمندگی ہوئی۔ اماں تو چپ چاپ نیچے چلی گئی اور مجھ سے چھت سے اترا بھی نہیں گیا۔ میں اماں سے شرمندہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب نیچے آئی تو اماں کو دیکھنے گئی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگ لیتی۔ میں خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی تو مجھے بار بار شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا جس کے ساتھ میری دوستی تھی وہ بار بار مجھے فون کر رہا تھا، لیکن اب میں نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ اماں کی ناراضگی کا خیال دل پر حاوی ہو رہا تھا، اور پھر اگلے دن جب میں اماں سے معافی مانگنے گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے مخاطب مت کرو، تم نے جس طرح میرے دل کو چوٹ پہنچائی ہے اور مجھے تکلیف دی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی میرا ساتھ ایسا کرے گی۔ اماں کی باتوں نے میرے دل کو پہلے ہی بہت زخمی کیا تھا، اور اب تو میں اور شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تاہم اماں نے اس کے بعد اس پہ بس ہی نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اماں نے کچھ دنوں میں ہی وہ محلہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے چونکہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی، اور آتے جاتے اماں کو طنز کا نشانہ بنانے لگے تھے۔ اس کی وجہ سے اماں کے پارلر والے کام پر بھی کافی اثر پڑا تھا، اور اب بہت کم گاہک اماں کے پاس آتے۔ یہ سب باتیں اماں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس علاقے کو بدلنے کا ہی فیصلہ کر لیا، اور اب وہ گھر بیچ کر ہم ایک دوسرے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ اس کی نسبت کافی بہتر تھا، اور یہاں پر گھر بھی کافی اچھا اور پیارا بنا ہوا تھا۔ میرا یہاں پر دل لگ چکا تھا۔ میں یہاں آ کر بھی اپنی روش نہیں بدل سکی تھی، اور اکثر چھت پر پائی جاتی۔ مجھے اس بات کا احساس ہی بھول گیا تھا کہ اماں نے میری وجہ سے محلہ تبدیل کیا تھا۔ اماں مجھے اب کم کم ہی مخاطب کرتی۔ وہ میری حرکتوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض تھی، تاہم جب بھی وہ مجھے کسی لڑکے کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھتی یا چھت پر لٹکے ہوئے دیکھتی تو ان کی نظریں ہی مجھے شرمندہ کر دیتی۔ لیکن وہ سب وقتی طور پر ہوتا، اور میں پھر تھوڑی دیر بعد بھول بھال جاتی۔ اماں یہاں پر آ کر اپنا کام دوبارہ جمانے کے چکروں میں تھیں، اسی لیے انہوں نے بیٹھک کو پارلر کی شکل دے دی اور یہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اماں نے اتنا واسطہ نہیں رکھا، بس زیادہ تر وہ پارلر تک ہی محدود رہتی۔ اماں کا یہی خیال تھا کہ جتنا لوگ کم کم گھر میں آئیں گے اتنا ہی میرے بارے میں کم کم باتیں باہر نکلیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر میں کم ہی کسی کو لے کر آتی۔ ایک پڑوسن جو اکثر اماں کے پاس پارلر پر کام کروانے آتی تھی، وہ بہت بے تکلف اور کھلے مزاج کی عورت تھی، عشرت باجی۔ ان کے ساتھ اماں کی کافی اچھی الیک سلیک ہو چکی تھی۔ وہ یوں تو اماں سے چھوٹی تھی، لیکن مجھ سے بڑی تھی اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اکثر اماں کے پاس آ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی۔ یوں اماں کا دل بھی لگا رہتا۔ وہ بھی انسان تھی، آخر کب تک لوگوں کے ساتھ ایک محتاط رویہ رکھتی۔ عشرت باجی کے ساتھ اماں کی دوستی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی اماں اس کے گھر کچھ پکا کر بھیج دیتی اور کبھی وہ کچھ پکا کر لے آتی تھی۔ عشرت باجی اپنی ماں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی، اور اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ اس کا منگیتر تھا، جو بیرون ملک مقیم تھا اور ابھی تک چھٹیوں پر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ جب چھٹیوں پر آتا تو تبھی اس کی شادی ہوتی۔ عشرت باجی 2 سال سے اس کے انتظار میں لٹکی ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک چھٹی لے کر نہیں آ سکا تھا۔ اماں نے تو عشرت باجی کو سمجھایا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے وہاں پر شادی کر رکھی ہو، یا پھر وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے تم سے شادی پر مجبور ہوا ہو، لیکن وہ کہنے لگی کہ وہ مجبور نہیں ہے اور نہ ہی اس نے وہاں پر شادی کی ہے۔ وہ اپنے کاغذات ابھی تک مکمل نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پا رہا۔
अम्मा समझकर सर हिला देती। मैं ज़्यादातर उन लोगों के पास नहीं बैठती थी। मेरी अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। छत से जब नीचे आती तो मैं अक्सर लड़कों के साथ बातें करने लग जाती और फ़ोन पर काफ़ी देर लगी रहती। हालांकि अम्मा ने पहले मुझसे मोबाइल छीन लिया था, लेकिन फिर एक दूसरे लड़के का दिया हुआ मोबाइल मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अम्मा ने मुझे पहले वाला भी वापस कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि मैं बाज आने वाली नहीं हूँ। जब हमें इस मोहल्ले में आए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला था, तो यूं ही एक शाम जब मैं छत पर टहल रही थी तो मेरी निगाह बराबर वाले घर पर पड़ी। बराबर वाले घर की छत पर एक लड़का मुस्कुराकर मेरी ही तरफ देख रहा था। वो एक खुश शक्ल नौजवान था और उसने बड़ा अच्छा लिबास पहन रखा था। उसे अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से नीचे चला गया। मैं हैरान रह गई। आज से पहले मैंने कभी उस लड़के को यहाँ पर नहीं देखा था। उसके जाने के बाद भी मुझे बार बार उसका ख्याल आता रहा और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो लड़का खूबसूरत था, खुश शक्ल था और पढ़ा लिखा लग रहा था, और वैसे भी मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, तो मेरा तो दिल ही जैसे बेकाबू हो गया था। मैं उसके बारे में सोचती हुई मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी कि इशरत बाजी आई बैठी थी और अम्मा से कह रही थी कि जब कभी भी छत पर जाएं तो कभी साथ वाले घर में मत झांकना, वहाँ पर आसेब का साया है। अम्मा उसकी बात सुनकर एकदम चौंक उठी और कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? घरों के दरमियान घर है तो आसेब का साया कैसे हो सकता है? जबकि इशरत बाजी कहने लगी, मैंने बहुत बार अपने मोहल्ले से सुना है, लोगों ने वहाँ पर किसी आसेब को देखा है। वहाँ पर अक्सर कोई लड़का चलता फिरता नजर आता है और लोग उसके बारे में काफ़ी बातें बनाते हैं। इसलिए मैंने आपको खबरदार किया है, क्योंकि आपकी जवान बेटी है। इशरत बाजी ने अम्मा को कहा तो अम्मा तो जैसे कांप गई और इशरत बाजी से कहने लगी, अरे नहीं, सबा ऊपर जाती ज़रूर है, लेकिन साथ वाले घर में नहीं जाती, तुम फिक्र मत करो। अम्मा ने तो उन्हें कह दिया, लेकिन बाद में मुझे भी ख़ास तौर पर वहाँ जाने से मना कर दिया, जबकि मुझे तो बार बार उस लड़के का ख्याल आ रहा था। वो वहीं पर तो था, फिर अम्मा ने ऐसा क्यों कहा? जबकि इशरत बाजी की बात भी मुझे सही नहीं लग रही थी, जो कुछ उसने कहा था, जबकि वहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और अगले दिन जब मैं शाम को मखसूस वक्त पर ऊपर गई तो तब भी वो लड़का उसी तरह मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर मैंने हल्के से इशारा दिया तो वो भी मुझे इशारा करते हुए नीचे चला गया। मुझे हैरानी हुई कि आज फिर वो मेरे इंतज़ार में खड़ा हुआ था और मुझे देखकर नीचे चला गया। उसके बारे में सोचकर मेरा दिल ख्वामाख्वा बेतरतीब हुआ जा रहा था और मैं मुस्कुराते हुए उसे सोचे चली जा रही थी। न जाने उसका क्या नाम था या क्या करता था, पढ़ता था या फिर नौकरी करता था। मुझे उसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो बस अंदाजे लगा रही थी। वैसे भी चूंकि हमें इस मोहल्ले में आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था, इसलिए यहाँ के लोगों के बारे में मुझे कोई इतनी मालूमात नहीं थी। लेकिन मैं उस लड़के के बारे में जानना चाहती थी, क्या खबर वो कौन है और क्या करता है। ताहम मुझे कोई ऐसा इंसान समझ नहीं आ रहा था मैं जिससे उसके बारे में पूछूं, इसीलिए खामोश हो रही। उस लड़के की वजह से आजकल मेरी दोस्ती दूसरे लड़कों से कम हुई थी और मैं उसके ख्यालों में खोई रहती और दूसरे लड़कों से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो लोग पहल तो बार बार फ़ोन करते और मैसेज करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने जैसे मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। लेकिन मैं आजकल बराबर वाले लड़के के ख्यालों में खोई होती और उसके बारे में सोचना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जैसे बेचैन सी हो गई थी। शायद ये पहली मोहब्बत का नशा था जो मुझे ये सब महसूस हो रहा था, इसीलिए तो मेरा दिमाग से उस लड़के का नशा उतर ही नहीं रहा था। मैं जब भी छत पर जाती तो वो उसी तरह बराबर वाली छत पर खड़ा होता और मुस्कुराकर कुछ देर मुझे देखता रहता और फिर नीचे चला जाता। उसके इस तरह से करने पर मैं और ज़्यादा बेचैन हो रही थी और उसके बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए जैसे ही एक दिन
इशरत बाजी आईं तो मैंने उनसे पूछा, बाजी बराबर वाला घर खाली है क्या? तो वो कहने लगी, हाँ ना, मैंने तुम्हारी माँ से भी कहा था कि वहाँ पर किसी को मत भेजें, वहाँ पर आसेब है। इशरत बाजी ने खौफजदा होते हुए कहा। तो मैंने उन्हें कहा, लेकिन इशरत बाजी, मैंने तो सुना है कि वहाँ पर कोई लड़का रहता है और वो अक्सर मुझे छत पर दिखाई भी देता है। जबकि मेरी बात सुनकर इशरत बाजी का रंग जर्द पड़ गया और वो कहने लगी, अरे नहीं, वहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन हाँ, लोगों से किसी लड़के के बारे में सुना तो था कि शायद वहाँ पर किसी लड़के का आसेब है। इशरत बाजी ने लापरवाही अंदाज में अपनी बात को मुकम्मल किया तो मैं जैसे कुछ सोचने लगी। उसके बाद इशरत बाजी वहाँ पर रुकी नहीं बल्कि चली गई। ताहम जब भी मैं छत पर जाती और उस लड़के को देखती तो मेरा दिल उसकी तरफ लपकने लगता और मैं बेचैन हो जाती। मैं किसी न किसी तरीके से उससे मिलना चाहती थी और बातें करना चाहती थी। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मेरी मालूमात का वाहिद ज़रिया इशरत बाजी थी। लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने भी वही बात कही जो लोग कहते थे। आज इस आँख मचोली के खेल को काफ़ी दिन हो चुके थे और अब तो जैसे मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़के से मिलकर उसके बारे में ज़रूर जानूंगी। इसीलिए आज मैं दिमागी तौर पर पहले से ही तैयार होकर छत पर आई थी, लेकिन आज वो छत पर मौजूद नहीं था। तो मुझे लगा शायद मैं ही जल्दी आ गई हूँ, इसीलिए उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो नहीं आया। मैं बेचैन हो गई थी और जैसे अपने आप से ही नाराज़ हो गई थी। जब मैंने उससे मिलने का इरादा बना लिया था और सोच लिया था कि उससे ज़रूर बात करूंगी, तो वो मुझे छत पर नहीं दिखाई दिया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और इसी तरह ही तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। मैं रोज़ छत पर जाती और उसका इंतज़ार करती, लेकिन वो नहीं आ रहा था। न जाने वो कहाँ गया था। उन दिनों में इशरत बाजी भी घर पर नहीं आई थी, वरना शायद एक बार फिर उनसे कुछ मालूम करने की कोशिश करती, लेकिन उन्हें भी इस बारे में शायद कुछ मालूम ना होता। मेरे पास अब इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था और आजकल मैं बेचैन फिर रही थी। अम्मा ने 1-2 बार पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। हालांकि अम्मा मुझे कम ही मुखातिब करती थी, लेकिन शायद मेरी बेचैनी देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछ लिया। लेकिन मैं आजकल परेशान थी, इसी वजह से मैंने अम्मा को भी ढंग का जवाब नहीं दिया। और फिर तकरीबन 1 हफ्ते के इंतज़ार के बाद वो चला आया और आज जब वो मुझे छत पर दिखाई दिया तो मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। मैंने भी मुस्कुराकर उसे देखा और कुछ देर के बाद नीचे चला गया। मैं चूंकि पहले ही बेचैनी से उसकी मुंतज़िर थी, अब मैंने सोच लिया था कि उसके पीछे जाकर ज़रूर देखूंगी कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आता है और क्या करता है। इसलिए मैंने बराबर वाले घर की दरमियान वाली दीवार खोदी और दूसरी तरफ उतर गई। एहतियातन मैंने इर्द गिर्द की छतों पर देख लिया था कि किसी ने मुझे यहाँ पर आते हुए देखा तो नहीं, लेकिन उस वक्त छत पर कोई भी नहीं था और मुझे किसी ने भी यहाँ पर आते नहीं देखा था। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। मेरा दिल कह रहा था कि अब वापस चली जाओ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज उससे ज़रूर बात करूँगी। इसीलिए अपनी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए उस घर की सीढ़ियाँ उतर आई। ये घर पुरानी तर्ज का बना हुआ था और यहाँ पर काफ़ी मिट्टी, गर्द और जाले लगे हुए थे। यहाँ पर एक वीरानी सी महसूस होती थी, जैसे कि किसी भी घर को बंद हुए ज़्यादा अरसा हो गया हो तो वो घर वीरान सा लगता था। ये घर भी आबाद नहीं लगता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई। मेरा दिल उस वक्त शदीद धड़क रहा था और मुझे घबराहट हो रही थी। ताहम जैसे ही मैं नीचे आई और इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ने लगी। एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि बाकी सारे दरवाजे बंद थे। मैं जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के करीब आई और मेरी नज़र अंदर पड़ी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो लड़का और उसके साथ एक लड़की थी। दोनों नाजेबा हालत में मौजूद थे और मैं चूंकि उस वक्त शदीद घबरा गई थी तो इसीलिए एकदम वापस पलटने लगी
لیکن اسی اثنا میں اس لڑکی سے میری نگاہیں ملی اور جسے میں ایک لمحے میں جان گئی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میں تیز تیز قدموں سے فوراً سیڑھیاں چڑھتی واپس اپنی چھت پر آ گئی۔ میرا دل اس وقت شدید دھڑک رہا تھا اور مجھے بار بار گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آگے جا کر مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، اسی لیے اب بار بار جب وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا تو میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ جاتے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگ گئی۔ خود پر قابو پا کر میں کچھ دیر کے بعد نیچے اتر آئی، لیکن سیدھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود چور ہوں، جیسے وہاں پر وہ لڑکی نہیں بلکہ میں موجود تھی۔ اور پھر وہ ساری رات میری ایک بے چینی کے عالم میں گزری تھی۔ جب وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا، میں ایک دم جیسے جھرجھری سے لے کر اٹھ بیٹھتی۔ طبیعت عجیب بے چین سی ہو گئی تھی۔ اور پھر اس سے اگلے دن دوپہر کی بات ہے جب میں گھر پر اکیلی تھی۔ اماں بازار گئی ہوئی تھی، گھر کی کچھ چیزیں ختم تھیں اور وہ انہیں ضرور لے کر آنی تھیں، اسی لیے وہ مجھے دروازہ بند کرنے کی تاکید کر کے خود بازار چلی گئیں۔ اماں کو گئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں سمجھی اماں واپس آ گئی ہیں، شاید کچھ بھول گئی ہوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ سامنے عشرت باجی موجود تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی کھڑی تھیں۔ ان کی شرمندگی کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، تاہم میں دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گئی۔ میں خود بھی اس وقت ان سے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ وہ بھی کچھ شرمندہ سی اندر چلی آئیں اور پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگیں، میں جانتی ہوں صبا، تمہارے دل میں بہت سارے سوال سر اٹھا رہے ہوں گے، میں ان سب کا جواب دوں گی۔ تم نے کل جس طرح مجھے اس لڑکے کے ساتھ اس خالی گھر میں دیکھا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کبھی وہاں پر آ جاؤ گی، لیکن اب میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں، میں خود یہ بوجھ اپنے سینے پر اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ عشرت باجی نے کچھ شرمندہ سے انداز میں کہا اور پھر کہنے لگیں، صبا، میں بھی تمہاری طرح جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، میں بھی شوخ اور چنچل ہوتی تھی اور مجھے بھی چاہے جانے کی خواہش تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی محبت کرے اور مجھے چاہے۔ اسی لیے جب ابا نے میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ وہ خوبصورت تھا، جوان تھا۔ وہ منگنی کر کے دوسرے دیس چلا گیا، لیکن شاید اسے کسی خوبصورت لڑکی کا دل رکھنا نہیں آتا تھا۔ میری منگنی کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے وہاں پر شادی کر لی تھی۔ ہمیں یہ خبر اڑتی اڑتی باہر سے ہی سننے کو ملی تھی، لیکن اماں نے جب خالہ سے اس بات کی تصدیق کی تو خالہ نے شرمندگی بھرے انداز میں اقرار کر لیا۔ میرا بھرم بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں بہت بد دل ہو گئی تھی اور اپنی بربادی کا الزام خالہ اور اماں کو دیتی، جبکہ وہ مجھے سمجھا کر تھک گئی تھی کہ انہی دنوں میں ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول بنا، تو میں نے بھی اپنا ذہن بٹانے کے لیے وہاں پر نوکری کر لی، اور پھر وہاں کے پرنسپل کے ساتھ آہستہ آہستہ میری بات چیت اور بے تکلفی بڑھتی گئی، اور پھر ہمارے مراسم اتنے بڑھ گئے کہ ہم اکثر باہر بھی ملنے لگے۔ اماں چونکہ مجھے روک ٹوک کرتی رہتی تھیں، لیکن اب انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں منگنی ٹوٹنے کے غم میں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہوں، تاہم سر عدیل کے ساتھ میری بے تکلفی بڑھتی گئی اور پھر ہم باہر بھی ملنے لگے، اور آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ ایک دوسرے کو وہ درجہ دے دیا جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اب اگر میں 2 دن بھی اس سے نہ ملتی تو بہت بے چین رہتی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ اسی لیے میں نے اس خالی مکان کا سہارا لیا تھا۔ چونکہ وہ مکان ایک طرف سے میرے گھر کو لگتا تھا، اسی لیے میں آسانی سے چھت کود کر وہاں پر آ جاتی، اور عدیل بھی بڑی آسانی سے وہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے آتے، اور یوں ہم چوری چوری وہاں پر ملنے لگے۔ لوگوں کو اگر کبھی شک بھی ہوا تو انہیں یہی لگا کہ شاید وہاں پر آسیب ہے، اسی لیے لوگوں نے خود ہی یہ باتیں پھیلا دی۔ کچھ میں نے ان باتوں کو بڑھاوا دے دیا
تاکہ کوئی بھی اس طرف نہ آ سکے، کیونکہ اس گھر کے مکین تو ویسے بھی بیرون ملک رہتے تھے اور ان کے آنے کا ابھی کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح میرا کام چل رہا تھا، لیکن پھر تمہاری وجہ سے میں ظاہر ہو گئی اور یوں میرا پردہ فاش ہو گیا۔ عشرت باجی نے اپنی کہانی سناتے ہوئے افسوس سے کہا، آخر تم وہاں پر کرنے کیا آئی تھی؟ عشرت باجی نے مجھ سے پوچھا تو میں ایک نظر انہیں دیکھ کر رہ گئی اور پھر کہنے لگی، میری کہانی بھی آپ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے سر عدیل کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ انہیں جب چھت پر دیکھا تو مجھے ان سے محبت سی محسوس ہوئی۔ میں ان کی طرف بے خود ہو کر لپکنے لگی تھی، اور جب وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے تو مجھے بہت اچھا لگتا، اور وہ بے خودی آہستہ آہستہ محبت میں بدلتی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں پر آپ کے لیے آتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ وہ وہاں پر رہتے ہیں، اسی لیے میں نے اس دن ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی چھت پھلانگ کر ان سے بات کرنے کے لیے نیچے اتری تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے واپسی کا ارادہ بھی کیا، لیکن پلٹ نہ سکی، اور پھر اسی دوران میں نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھ لیا۔ اب کل سے میں خود اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوں۔ مجھے وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو چیزیں پردے میں رہیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس طرح آپ کو ان کے ساتھ دیکھنا میرے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہوا۔ کل سے میرے دل کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ہے۔ بار بار جب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میں اور بے چین ہو جاتی ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط کیا، مجھے اس کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے عشرت باجی سے معافی مانگ لی تو وہ فوراً آگے بڑھائیں اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں، صبا، میں نے تمہیں معاف کیا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن بس تم ایک وعدہ کرو، میرا یہ راز کبھی کسی کے سامنے مت کھولنا، ورنہ میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی۔ شاید کبھی میری شادی ہو جائے تو یہ راز راز ہی رہ جائے گا، ورنہ اگر یہ بات باہر نکلی تو لوگ اس کو بہت پھیلا دیں گے۔ عشرت باجی نے مجھ سے وعدہ لیتے ہوئے کہا تو میں نے بھی وعدہ کر لیا اور کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بات اب میں کسی سے نہیں کہوں گی اور نہ ہی آپ کا راز فاش کروں گی۔ آپ سر عدیل سے کہیں کہ وہ اپنے رشتے کے لیے والدین کو بھیجیں اور آپ رخصت ہو کر اب ان کے گھر جائیں۔ میں نے محبت اور خلوص سے گندھے ہوئے لہجے میں عشرت باجی سے کہا تو وہ مسکرا دیں اور سر ہلانے لگی۔ اس بات کے ایک ہفتے بعد عشرت باجی مٹھائی لے کر آئیں۔ ان کی بات پکی ہو گئی تھی سر عدیل کے ساتھ، ان کی منگنی طے ہو گئی تھی اور اب 1 مہینے کے بعد شادی تھی۔ عشرت باجی بہت خوش تھیں۔ انہیں خوش دیکھ کر میں بہت مطمئن ہوئی۔ میرے ایک راز رکھنے نے ان کی ساری زندگی کو محفوظ کر لیا، اور میں نے دل ہی دل میں اس بات کا ارادہ باندھ لیا تھا کہ کبھی کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کہوں گی۔ شاید اللہ مجھے اس بات کو راز رکھنے کا بہتر اجر دے دے گا۔